کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں تمہیں کہاں تم ہو، نگاہ شوق سے گزرا ہے آگہی کا سراب، ہری میں ذات میں اتری ہے ایک بانگ درا، تیری تلاش میں گم ہے ہجوم چارہ گرا۔ حجاب تیرگی اوڑا شفیق راتوں نے، نمود سحر کسی خواب میں مقید ہے، متاع لوح و قلم آرزو کی مرکت پر، رموز فکر بھی غلطاں ہے اپنی سوچوں میں، بس ایک تو ہے تیری چار سو وہ بانگ درا، تیری تلاش میں گم ہے ہجوم چارہ گرا۔ غلاف چشم ہٹے حیرتوں کا باب کھلے، کوئی تو آئینہ ہو عکس ساتھ لے کے چلے، غبار راہ سے مل جائیں منزلوں کے نشاں، جمال حسن ملے یا کمال نغمہ گری، وقار جاں سے گزرتا ہوا یہ ذوق نمو، یہی پکار رہا ہے تمہیں کہاں تم ہو، دہر میں شور کی ایک باز گشت جاری ہے، مگر جو لوٹ کے آئی ہے ایک بانگ درا، تیری ہی ساتھ میں گم ہے ہجوم چارہ گرا، تیری ہی ساتھ میں گم ہے ہجوم چارہ گرا۔ السلام علیکم پاکستان، دس از جہاں زیب، عوام دوست پارٹی سے میں آپ کا دوست بھی ہوں، میں آپ کا رفیق بھی ہوں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو نیا میسج ضرور ڈیلیور کروں، اور یہ جو میری ذاتی نظم ہے ہجوم چارہ گرا، یہ دراصل ایک میسج ہے کہ جو ہجوم چارہ گر ہے، چارہ گرا کا جو ہجوم ہے وہ انسان کی اپنی ذات کے اندر پناہ ہے، اور آپ نے اپنے اندر جو ہے وہ اپنے چارہ گروں کو تلاش کرنا ہے۔ یقین کیجئے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اگر یہ کہتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، تو وہ 100% ہی کہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اور اپنی پہچان کا یہ جو ٹریک ہے یہ بہت مشکل ہے، یہی جو ہے ٹریک آپ کو ایسی روشنیوں سے، علم کی ایسی جہتوں سے روشناس کراتا ہے جس کے بارے میں آپ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم سارے آؤٹر ورلڈ میں جی رہے ہیں، اور ہمیں جو انفارمیشنز کا سیلاب ہے اس نے اپنے اندر جو ہے وہ سمویا ہوا ہے، اور وہ اپنے اندر سے ہمیں نکلنے نہیں دیتا۔ یہ ایک جال ہے جو ہمارے چاروں طرف ہے، اور اس جال نے ہمیں اتنا اپنے اندر لپیٹا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اس انفارمیشن کے سیلاب سے، اس انفارمیشن کے جال سے نہیں نکل پا رہے۔ ہم اس سے نکلیں، ہمیں موبائل نے آدھا جو ہے وہ انگیج کر لیا ہے، ہمیں آدھا جو ہے وہ ہماری پولیٹیکل جو ایکٹیویٹیز ہیں انہوں نے گھیر لیا ہے، اور آج جو بچا کچا ہے وہ ہماری بھوک اور ہماری جو ذاتی مسائل ہیں انہوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے۔ اور یہ مستقل روزانہ کی جو زندگی ہے اس نے اس طرح سے پہیہ چلایا ہوا ہے روزانہ کا کہ ہم نہ اپنے اندر دیکھ سکتے ہیں، نہ اپنے خالق کے بارے میں سوچتے ہیں، نہ اپنے بارے کے بارے میں سوچتے ہیں، نہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے جو اس نے رستہ متعین کیا ہے وہ کتنا شاندار ہے۔ میرے پاکستانیوں، عوام دوست پارٹی جو ہے وہ دراصل اس طرح سے عوام دوست ہے کہ ہم جو ہے وہ راستے متعین کر رہے ہیں، وہ ڈائریکشنز جو ہے وہ اسٹیبلش کر رہے ہیں جو آپ کے اور میرے لیے جو ہے وہ ترقی کا رستہ ہے۔ عوام دوست پارٹی جو ہے وہ ایسا لائے عمل، ایسا ٹریک جو ہے وہ اسٹیبلش کر رہی ہے جس کے اوپر چلتے ہوئے ہم اپنی ذاتی زندگی کو، جس میں ہماری معاشرتی زندگی ہے اس کو، جس میں ہم اپنی سیاسی زندگی کو، جس میں ہم اپنی مذہبی زندگی کو، معاشی زندگی کو، وہ اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ سیٹ کر سکیں گے۔ میرے پاکستانیوں، پاکستان میں اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ بھوک کا مسئلہ ہے، عدل و انصاف کا مسئلہ ہے، اس میں جو ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی کا مسئلہ ہے، اکانومی کا مسئلہ ہے۔ مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ میں اگر ڈسکس کرنا شروع کر دوں تو صبح سے لے کے شام ہو جائے گی۔ ٹیکسز کی بھرمار ہے ہمارے اوپر، ہمارے جو سیاستدان ہیں، ہمارے جو ڈائریکشنز دینے والے ہیں، یہ اتنے جو ہے وہ اتنے مفاد پرست اور اتنے خود پسند ہیں کہ وہ یہ بات ڈسکس ہی نہیں کرتے کہ عوامی شعور جو ہے وہ اجاگر کیا جائے، اور ایسا عوامی شعور اجاگر ہو کہ جو اپنی اچھائی اور برائی کے بارے میں بہترین فیصلہ کر سکے، اور یہ جو انفارمیشن کے سیلاب کے اندر پیڈ کمپینز ہیں ان کے اوپر اپنی زندگی نہ گزارے، بلکہ اپنے لیے رائٹ ڈائریکشنز جو ہے وہ خود اسٹیبلش کر سکے۔
یقین کریں اس معلومات کے سیلاب نے زندگی کو کے رستے اس طرح سے متعین کیے ہیں کہ اگر کوئی گمراہ کن ترین جو ہے وہ اگر کوئی کمپین بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو یقین کریں کہ لوگ جو ہے وہ اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیجئے کہ کرپٹو کرنسی سے لے کے عالمی لیول پہ جو کسینوز ہیں اور جو اس وقت گیمز چل رہی ہیں اور اس میں لوگوں کا انوالومنٹ، پھر جو ہے نا وہ اب تو جوئے کی باقاعدہ سے جو ہے وہ اپلیکیشنز بن گئی ہیں، تو یہاں پہ بیٹھ کے معاشرے میں ایسی چیزیں پریویل کر رہی ہیں جن کا پارٹ ہی نہیں ہونا چاہیے۔ آن لائن جو ہے وہ چیزیں اس وقت میسر ہیں، جنسی جو تسکین کے جو ہے وہ چیزوں سے لے کے اور نشے کے جو وائن سے لے کے باقی جو نشے کی چیزیں ہیں وہاں تک آپ کو ہر چیز آن لائن اس وقت میسر ہے۔ یہ بڑی معاشرہ اتنی تیزی کے ساتھ تبدیل ہوا ہے کہ پچھلے 40-45 سالوں میں جو میری زندگی کے پارٹ گزرے ہیں، میں نے ایک برقعے کے اندر ملبوس جو خواتین ہیں وہاں سے لے کے اس لیول تک، جب کہ وہ کہتے ہیں میں نے بچپن میں جب میں 6-7ویں کلاس میں تھا میں نے پڑھا تھا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ رنگی عورت مردوں کو اپنی طرف مائل کرے گی۔ تو میں تب یہ سوچتا تھا کہ اتنے موٹے کپڑے پہننے والی اور سیدھا برقع لینے والی جو خواتین ہیں وہ کیسے اتنے باریک کپڑے پہنیں گی کہ ان کا جسم نظر آئے گا۔ یقین کریں اب سڑکوں پہ ہماری شادیوں میں بیاہوں میں ہماری خواتین جو ہیں وہ آپ کو اس طرح سے نظر آتی ہیں، ان کے جسم صاف نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور یقین کریں کہ سارے جو خاندان کے بزرگ بھی اور چھوٹے اور بڑے بھی وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ معاشرہ اتنی تیزی کے ساتھ تبدیل ہوا ہے، اخلاقی قدریں اتنی تیزی کے ساتھ گری ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں کہ جتنا میں نے اسٹڈی کیا ہے اس میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک ایریا جو ہے وہ اخلاقیات کو ڈیفائن کرتا ہے اور وہ مذہب ہے، اور اسلام تو ہے ہی کوڈ آف لائف، یہ مذہب نہیں ہے، یہ دین ہے، یہ کوڈ آف لائف ہے، یہ اس طرح کا ہے کہ آپ نے اس کے مطابق زندگی گزارنی۔ یہ جو انسانی فلاح کے جو بات ہیں، جملہ معاملات جو انسانی فلاح کے ہیں ان کو ساری چیزوں کو ایڈریس کرتا ہے۔ تو میرے پاکستانیوں، ہم جو ہے وہ اپنی ڈائریکشن جو ہے وہ اسلام کے آئینے میں اسٹیبلش کریں گے اور کوشش یہ کریں گے کہ ہم ایک ایسی دنیا تخلیق کریں جو پاکستانی کے لیے بہترین ہو، جو پوری مسلم امہ کے لیے بہترین ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے مسلم امہ کی جو ہے وہ رہنمائی جو کرنا جو ہے وہ ایک ملک پہ فرض اولین ہے، اور میں آپ کو بتاؤں جس وقت جو ہے وہ نظریاتی طور پہ اسرائیل کی بنیاد رکھی جا رہی تھی 1922 میں، این ہی اسی وقت ایک اور ملک جو ہے وہ اسٹیبلش کر رہا تھا، اور وہ ملک خدا داد پاکستان تھا۔ نظریے پہ بننے والی دو قومیتیں، ایک جو ہے وہ دجال کے نظام کے ساتھ جو ہے وہ اسرائیل جو ہے وہ اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ دنیا کی معاشی اتنا چھوٹا سا عرب ورلڈ کے دل کے اندر جو ہے وہ اسٹیبلش ہونے والا اتنا چھوٹا سا اسرائیل جو ہے وہ اس وقت پوری دنیا کی معاشیات پہ پوری طرح قابض ہے۔ دوسری طرف ڈالر اکانومی ہو یا باقی جتنی مارکیٹس ہیں، انٹرنیشنل فورسٹ مارکیٹ ہو، انٹرنیشنل جتنی پوری دنیا کی ڈاؤ جون سے لے کے اور پاکستان کی جو اسٹاک ایکسچینج تک وہاں تک جو جال پھیلا ہوا ہے یہ معیشت کا، یہ اس کے پیچھے ساری یہودی کمپنیز ہیں۔ اچھا دوسری طرف آ جاتے ہیں جی کرپٹو کرنسیز ہیں، ان میں بھی دیکھیں گے تو آپ کو وہ نظر آئیں گے۔ ان سارے چیزوں کی بنیاد ایک چیز ہے اور وہ علم ہے۔ ہم جو ہے وہ یا وسط افلاق پہ تکبیر مسلسل یا خاک یا گوش میں تسبیح بنا جاتا، وہ مذہب مردان خدا گاہ خدا مستحب مذہب ملا جماعت نہیں بتا۔ ہم رک گئے ہیں، ہم نے وہ ڈائریکشن اسٹیبلش نہیں کی، ہم نے وہ لائنز نہیں لی ہیں کہ جن کے اوپر چل کے ہم نے ترقی کرنی۔ دنیا اس وقت جو ہے وہ نینو سائنسز کا جو بانی ہے میشیو کا، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم ایسے ریپلیکیٹرز بنا رہے ہیں کہ اگلے 40-50 سالوں میں ہم جو ہے وہ ایسے ریپلیکیٹرز اسٹیبلش کر لیں گے کہ یہ جو پڑا ہوا ہے، یہ جو کاپا کو نظر آ رہا ہے، اس کو بچے میں تبدیل کر سکیں گے آپ۔ اور انسان کی جو جینیاتی ساخت ہے، انسان ساخت وائز تبدیل ہو جائے گا۔ لینگویجز جو ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ پرندوں کی اور باقی جو مخلوقات کی وہ لینگویجز آنا شروع ہو جائیں۔ تو اتنی تیزی کے ساتھ سائنس ایک طرف ترقی کر رہی ہے اور دوسری طرف ہم اپنی معاشی حالات کے ساتھ نبرد آزمائیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ علم کے جو راستے ہیں ان سے بھٹک چکے ہیں۔
میرے پاکستانیوں یہ ڈائریکشن لینا بڑا ضروری ہے کہ ہم پوری دنیا کو دیکھیں کہ دنیا اس وقت جو علم کے کس لیول پہ کھڑی ہوئی ہے اور ہم اس وقت کس لیول پہ کھڑے ہیں. ہمارے ملا نے نہ صرف یہ کہ ہمارے ملا نے ہمارے جو دین کی اعلیٰ ترین فکر تھی اس کو جو ہے وہ مجروح کیا، بلکہ ہمارا جو بچا کچا جو ہے وہ اہل نام نہاد اہل تصوف نے جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا. یہ ایک اتنا بڑا جو ہے وہ معاملہ ہے کہ آدھے جو آپ اس وقت دیکھیے کہ آدھا پاکستان جو ہے وہ اس وقت جادو کر رہا ہے اور آدھا پاکستان ایسا جس کے اوپر جادو ہو رہا ہے. آپ کے ملاؤں نے، آپ کے تعویذ گنڈیا کرنے والوں نے، آپ کے پیروں نے، 2 نمبر پیروں نے، انہوں نے سب کو گھیرا ہوا. ایک مشکل سے زندگی گزارنے والا بندہ جو ہے وہ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے ایک پیر کے پاس جاتا ہے اور اس کو اپنی جمع کی ہوئی پونجی جو ہے اس میں سے میکسیمم جو ہے وہ دان کر کے آ جاتا ہے. افسوسناک امر یہ ہے کہ ہماری ڈائریکشنز نہیں، ہمیں ذات فکر نہیں ہے. اور پھر ہمیں پہلے تو یہ کہ انگریز نے ہمیں ایک غلامانہ جو طرز زندگی جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ سیٹ کیا ہوا، اس کے اندر جو ہے نا وہ گھسیڑا ہوا. اوپر سے جو ہے وہ ہمارے جو نام نہاد جو ہیں وہ پیر ہیں، ملا ہیں. آپ اندازہ کریے کہ مفتی جو ہے وہ جامعہ بنوریہ کا مفتی جو ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، اربوں روپے نکلے ان کے اکاؤنٹ میں سے. ایک دو دفعہ انہوں نے بقرہ عید اس وجہ سے نہیں کی کہ میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. تو آپ اندازہ کریں اربوں روپے اس کے اکاؤنٹ سے نکلے ایک جامعہ بنوریہ کا جو امام تھا اس کے پاس. آپ اس طرح سے آپ کو بے شمار جو ہے اس عصر حاضر کے ملا اور ایسے بے شمار جو ہیں وہ آپ کو پیر نظر آ جائیں گے جو اپنے آپ کو بہت بنا سنوار کے جو ہے وہ عوام کے سامنے مہینے میں 10 دفعہ پیش کرتے ہیں اور لوگوں سے جو ہے وہ نذرانے اکٹھے کرتے ہیں اور پھر ان کو انجوائے کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ بڑا عالمی ہے، بڑی ڈائریکشنز ہیں، مجھے بات کرنے کی بڑی ڈائریکشنز ہیں. پھر بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی عوام الناس کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں کہ ہم نے لائنز کیسے لینی. پاکستان کی پالیٹکس اس وقت جو ہے وہ ایک ایسے لیول پہ کھڑی ہے کہ جب آپ کی سیاسی انسٹیبلٹی کی وجہ سے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے آپ کی معیشت جو ہے وہ بدترین صورتحال میں کھڑی ہے. اس وقت 6-7 ارب ڈالر جو ہیں وہ پاکستان کے خزانے میں پڑے ہیں، جن میں 3 ارب ڈالر چائنا کے اور 3 ارب ڈالر جو ہیں وہ سعودی عربیہ کے. اگر وہ اپنے پیسے آج نکال لیں تو پاکستان جو ہے وہ اسی وقت دیوالیہ ہو جائے. اور آپ کو پتہ ہے دیوالیہ ہونا کیا ہے؟ دیوالیہ یہ ہونا یہ ہے کہ آپ کا پیسہ ٹکا ٹوکری ہو جائے گا. ایک وقت تھا جنگ کے دوران افغانستان کا پیسہ جو ہے وہ ایک بریڈ میں خریدنے کے لیے پیسہ جو ہے یا گھر کا سامان لینے کے لیے جو افغانی لے کے آتے تھے وہ ٹوکریوں کے اندر لے کے آتے تھے، اتنے کاغذ لے کے آتے تھے کہ یہ ان پیسوں کے اگینسٹ جو ہے نا ہم لے رہے ہیں. آج ان کی قومی اسلامائزیشن کی وجہ سے کھڑی ہو رہی ہے. پاکستان جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ سودی نظام کو جو ہے وہ دفع کرتا ہے، اس کو ڈسکریج کرتا ہے. تو کیوں ڈسکریج کرتا ہے؟ معاشی نظام پہ ایک دن پھر انشاءاللہ وی لوگ کریں گے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت سیاسی انسٹیبلٹی کی بڑی وجہ جو ہے وہ ہمارے سیاستدان ہیں. اور ہم جو ہے وہ آج بھی جو ہے وہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کے جو پی ڈی ایم کے اندر ایک دوسرے کو گالیاں نکالنے والے اکٹھے ہو کے آج جو ہے وہ مختلف جماعتیں جو ہے اکٹھی ہو کے وہ اپوز کر رہی ہیں، کسی ایک جماعت کو اپوز کر رہی ہیں. تو اس کے اندر جو کام کرنے والے لوگ ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ کیوں کھڑے ہوئے ہیں ابھی بھی ان کے ساتھ؟ آپ کی حمایت کے علاوہ کیا ہے ان کے پاس؟ مجھے بتائیے. یہ لوگ جو ہیں وہ صرف آپ کے ووٹ کی وجہ سے نواز شریف ہے، آپ کے ووٹ کی وجہ سے شہباز شریف ہے، آپ کے ووٹ کی وجہ سے وہ جو کہتے ہیں نا ایک زرداری سب پہ بھری، یہ آپ کے ووٹ کی وجہ سے ایک زرداری سب پہ بھری ہے. اگر آپ اپنا ووٹ کھینچ لیں گے تو نہ زرداری سب پہ بھاری رہے گا اور نہ وہ جو کھاتا ہے اور وہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی. ابھی تو ساری کھا گئے ہیں یہ. اب اندازہ کریں 22 ارب ڈالر جو ہے عمران خان نے چھوڑے اور یہ 7 ارب ڈالر پہ اس وقت کھڑے ہیں اور وہ بھی دوسرے ملکوں کے پیسے ہیں. تو یہ المیہ ہے اس وقت تباہ کر دیا. ایک طرف نظریاتی طور پہ اسرائیل جو ہے وہ زراعت کے بہترین جو ہے وہ کرنے انہوں نے بیج نکالے اور زراعت کو اتنا فروغ دیا جس کی قدر نہیں ہے. اور ایک طرف آپ کی جو ہے زرعی یونیورسٹی اس کے ریسرچر جو ہیں وہ کھڈے نہ لگے ہوئے ہیں.
ان کو پتہ ہی نہیں ہے ریسرچ کرنی بھی ہے کہ نہیں کرنی. آپ کے تو ریسرچ کے میرے خیال میں پیسے بھی نہیں ہیں, آپ کے ملک میں تو اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ ریسرچ کو جو ہے نا وہ ایڈریس کیا جا سکے. خیر کرٹیسزم ایک طرف, ہم سلوشن کی بات کریں. پاکستان کے لیے ان حالات سے نکلنے کے لیے فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ آپ نے اور میں نے. اگر ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم نے نئی ڈائریکشنز جو ہیں وہ سیٹ کرنی ہیں اور ان ڈائریکشنز پہ پاکستان کو کھڑا کرنا ہے, تو ہماری اکانومی بھی مضبوط ہو سکتی ہے اور ہم بھی مضبوط ہو سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ گورنمنٹ کے اگینسٹ ایک پیرالل نظام بنائیں, لیکن آئیں اکٹھے مل کے نئی چیزیں جو ہیں وہ ان پہ ڈسکس کرتے ہیں اور پاکستان کو ترقی دینے کی کوشش کرتے ہیں. پاکستان میں وسائل بہت ہیں, پاکستان میں ڈائریکشن سیٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ مل کے گورنمنٹ کے جملہ معاملات ایز اٹ از رہیں, اس کے درمیان بھی ایک ایسا جو ہے وہ اسٹرکچر آف بزنس بنا سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ بھی ترقی کریں گے اور ہم بھی ترقی کریں گے. قوم پوری ترقی کرنا شروع کر دے گی, اور یہ ہمارے سیاستدان, جب قوم ترقی کرنا شروع کر دے گی, قوم اپنی بھوک پہ, اپنے افلاس پہ, اپنے جملہ معاملات پہ اگر کنٹرول کرنا شروع کر دے گی, ان کو مینج کر لے گی, تو الٹیمیٹلی آپ کے جو سیاستدان ہیں ان کو بھی اپنی ڈائریکشنز نہیں سیٹ کرنی پڑیں گی. پاکستان میں بہت ساری ریولوشن جو ہے وہ پچھلے 10 سالوں میں آئی ہے. پاکستانی جو نوجوان ہیں, پاکستانی جو بچے ہیں, وہ میچور ہوئے ہیں پولیٹیکلی, وہ زیادہ جو ہے وہ ریولوشنری آئیڈیاز کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت کام کرنا چاہتے ہیں. تو ہمیں ضرورت ہے پورے پاکستان سے لوگوں کی. اگلے الیکشنز میں, کمنگ الیکشنز میں ہم جو ہے وہ پورے پاکستان سے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کرنا چاہتے ہیں. ہمیں ضرورت ہے آپ کی, نوجوان ہوں, بزرگ ہوں, لیکن جو پاکستان میں ریولوشنری تبدیلیاں چاہتے ہیں, جو پاکستان کو پازیٹیولی آگے لے کے جانا چاہتے ہیں اور آج سے ترقی چاہتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ شامل ہو. باتیں بہت ہیں, چلتی رہیں گی انشاءاللہ. میرا ویلاگ روزانہ ہی آپ کے ساتھ جاری و ساری ہے, تو ہمیں کانٹیکٹ کریں, نمبر نیچے انشاءاللہ آ جائیں گے. تو آپ ایک تو میری ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں, اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کو مناسب لگے تو دوسرا یہ کہ اپنی رائے ضرور دیا کریں, مجھے کوسچن ضرور کیا کریں, تاکہ میں دیکھوں کہ کس ٹاپک پہ ابھی بات کرنا ناگزیر ہے تو میں اس پہ کروں. اور دوسرا یہ کہ جہاں پہ آپ کو ہماری ضرورت ہے ہم آپ کے لیے حاضر ہیں. اور نمبر یہاں پہ چل رہے ہوں گے. عوام دوست پارٹی میں شامل ہونے کے لیے کمنٹ بھی کر دیں گے, تو ہمارا کوئی نہ کوئی نمائندہ آپ سے رابطہ کر لے گا. ہم جو ہے پاکستان لیول پہ, مختلف لیول پہ, پروونشل لیول, پھر کیا اسے کہتے ہیں ڈسٹرکٹ لیول, ڈویژن لیول, ساری تنظیم سازی, پھر محلہ لیول پہ ہے, ساری تنظیم سازی جو ہے وہ بتدریج کر رہے ہیں. تو ہمیں جو ہے وہ ہر جگہ سے لوگ چاہیے, پورے پاکستان سے لوگ چاہیے. بی اے پارٹ آف اس. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.